اچھا وقت انہی کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ بیٹی رحمت کا دروازہ اور بخشش کا ذریعہ ہوتی ہے۔ سارے دکھ تین لفظوں پر آ کر رک جاتے ہیں، اللہ ہے نا۔ دل کی باتیں تو کسی بہت اپنے سے کی جاتی ہے اور اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں۔ شکر ادا کرتے رہا کرو اس رب کا جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا مگر اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے۔ سب سے بہترین دعا وہ ہوتی ہے جس میں اللہ سے اللہ کو مانگا جائے۔ خوبصورت ہونا اچھا نہیں ہے، اچھا ہونا خوبصورت ہے۔ پوچھتے ہیں میرے سکون کی وجہ، مسکرا کے کہہ دیتا ہوں میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ پاک سے لگائی ہوئی امیدیں سکون دیتی ہیں۔ جو تم دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی طاقت بھی دینے والا دیتا ہے۔ ایک آدمی دھوپ میں 8 گھنٹے مزدوری کر سکتا ہے لیکن پنکھے کے نیچے کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ صرف ایک ہی شخص آپ کی زندگی بدل سکتا ہے اور وہ آپ خود ہیں۔ انسان کو جتنی دولت سے محبت ہے، اگر جنت سے اسے اتنی محبت ہوتی تو دونوں کو پا لیتا۔ اللہ کرے والدین کا ہاتھ ہمارے اوپر دعاؤں اور محبت کے ساتھ قائم رہے۔ والدین کا خوب خیال رکھیں۔ جو چیز آپ کے نصیب میں ہے وہ 2 پہاڑوں کے درمیان بھی ہو تو آپ کو مل جائے گی، اور جو نصیب میں نہیں ہے وہ اگرچہ 2 ہونٹوں کے درمیان کیوں نہ ہو آپ کو نہیں مل سکتی۔ بے شک امانت صرف چیزوں کی ہی نہیں ہوتی، امانت راز کی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے جذبات احساسات بیان کرے تو اس میں بھی خیانت نہ کریں۔ تم اپنے دشمنوں کے سامنے ایسے رہو جیسے ایک زبان 32 دانتوں کے درمیان رہتی ہے، جو ملتی سب سے ہے لیکن دبتی کسی سے نہیں۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی منزلیں ملا کرتی ہیں۔ عزت کرو اور کرواؤ، احساس کر نہیں رہے تو اس کی امید بھی مت رکھو۔ جو آج کرو گے وہ کل بھگتو گے۔ اپنے اعمال کی فکر کرو، لوگوں کی نہیں۔ کچھ منزلوں کے راستے اللہ ہماری حفاظت کے لیے بدل دیتا ہے۔ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا پرچار نہ کرو، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والے بھی بنو۔ دوستی ایک ایسا پھول ہے جسے چاہے کانٹوں میں رکھو یا دھوپ میں، وہ اپنی خوشبو اور خوبصورتی کبھی نہیں چھوڑتا۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے۔ جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اسے بھول جانے کی عادت، یہ عادت بہت سی تکلیفوں سے بچا لیتی ہے۔ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے اور نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ سانپ سے نہ ڈرو کیونکہ سانپ سر عام ڈستا ہے، ان کم ظرفوں سے اور منافقوں سے ڈرو جو اپنا بن کر ڈستے ہیں۔ درخت نے ایک شخص سے کہا میری عادت اپنا لو، زندگی میں کامیاب رہو گے۔ جب کوئی مجھے پتھر مارتا ہے میں بدلے میں اسے پھل دیتا ہوں۔ ضروری نہیں ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے، ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ کسی کے لیے اتنا بھی مت گر جانا کہ جس کے لیے گرے ہو وہ اٹھانے سے انکار کر دے۔ زندگی آزمائش کا نام ہے، کسی نہ کسی رنگ میں ہر کسی کی آزمائش ہو رہی ہے۔ کامیاب صرف وہی ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی رہے،
اور بقدر استطاعت حدود اللہ کی پاسداری کرتا رہے۔ میں نے ماں کے بعد ماں جیسی وفا صرف بہنوں میں دیکھی ہے۔ اللہ کریم سب بہنوں کے نصیب چاند ستاروں سے روشن کرے، آمین یا رب العالمین۔ پہلے بزرگ گھر کی رونق ہوتے تھے، پھر ہم نے ترقی کر لی اور وہ بوجھ بن گئے۔ جب کسی کو دوسروں کے عیب نکالتے دیکھو تو اسے دوستوں کی فہرست سے نکال دو۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے تم سے کتنا خوش ہیں۔ منافق لوگ سب ایک جیسے ہوتے ہیں، بس ڈسنے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنا زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ نماز کی تو وہ شان ہے جو روک دیتی ہے طواف کعبہ کو، تو تیرے کاروبار کی کیا اوقات ہے جس کے لیے تو چھوڑ دیتا ہے نماز کو۔ بے شک دنیا میں سب سے بڑی دولت انسان کی عزت نفس ہوتی ہے۔ اسے کھو کر انسان کو قارون کا خزانہ بھی مل رہا ہو تو وہ گھاٹے کا سودا ہے۔ ملے گا کیا دلوں میں نفرتیں رکھ کر، بڑی مختصر سی ہے زندگی، مسکرا کے ملا کرو۔ اے اللہ، جن کی مائیں زندہ ہیں ان کو لمبی صحت والی زندگی دے، اور جن کی مائیں وفات پا گئی ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ چاند ہو یا سورج ہو، سب چمکتے اپنے وقت پر ہیں۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں، تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے، اس امید پر کہ بہار کے دن ضرور آئیں گے۔ زندگی ایک کمزور ڈور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں، کوشش کریں کہ انہیں اس شاندار انداز میں استعمال کریں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ وہ دھاگا جسے بار بار کاٹا اور جوڑا جائے وہ دھاگا نہیں رہتا بلکہ گھانٹوں کا ٹکڑا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح رشتوں میں احتیاط کریں، ورنہ بار بار کاٹے اور جوڑے جانے سے رشتے بھی صرف نام کے رہ جائیں گے۔ کبھی کبھی دل کے ٹوٹنے کی آواز اتنی بے آواز ہوتی ہے کہ جو دل کے قریب بھی ہوتے ہیں وہ بھی نہیں سن پاتے، لیکن جو شیرک سے بھی قریب ہے وہ خوب جانتا ہے۔